اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام دوستوں کو اس یوٹیوب چینل AM دیسی ٹیچ ٹپس میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ دوستو، میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کا دوست حکیم محمد دلاور حسین۔ دوستو، زندگی کے ہر شعبے میں انسان جس شعبے میں بھی ہو اسی میں ترقی کر سکتا ہے۔ سچی لگن، سچی محنت، سچی جستجو، ایمانداری سے کام کرنا، جب یہ ساری چیزیں آپ کے ساتھ ہوں گی، زندگی میں کوئی بھی انسان ناکام نہیں ہو سکتا۔ باقی ہر چیز اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے۔ رزق دینے والا بھی وہی ہے، رزق لینے والا بھی وہی ہے، خوشی دینے والا بھی وہی ہے، غمی دینے والا بھی وہی ہے، سب کچھ کرنے والا وہی ہے، اللہ کی ذات پاک ہے۔ میرے دوستو، میرا اس چینل بنانے کا مقصد آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ صرف انسانیت کی بھلائی ہے۔ جتنا اس چینل کو پروموٹ کر سکتے ہیں آپ لوگ پروموٹ کریں، اپنے گروپس میں شیئر کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، جتنا ہو سکتا ہے آگے پھیلائیں اس کو، ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں۔ بار بار کہتا ہوں کہ جب آپ چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں 7 گھنٹی کے بٹن پر ضرور کلک کیا کریں، کیونکہ اگر آپ گھنٹی کے بٹن پر کلک نہیں کریں گے تو جیسے میں نئی ویڈیو ڈالوں گا تو آپ تک نوٹیفیکیشن نہیں جائے گا۔ اگر آپ اس چینل سے استفادہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، میں کوشش کرتا ہوں کہ ایسے نسخہ جات، قیمتی نسخہ جات ڈالوں کہ جو آپ بنا بھی سکیں۔ ایسے نسخہ جات نہیں ڈالتا کہ جو آپ بنا بھی نہ سکیں۔ تو ہمیشہ میری کوشش کیا ہوتی ہے کہ میں ہمیشہ آپ تک ایسے نسخہ جات بناؤں جو آپ آسانی سے بنا سکیں اور وہ بہت فائدہ مند ہوں۔ تو دوستو، آج میں آپ کو بتانے والا ہوں صفوف اطفال کے بارے میں۔ یہ صفوف اطفال ہے کیا؟ یہ صفوف ہم بناتے ہیں چھوٹے بچوں کے لیے۔ اطفال کا مطلب ویسے چھوٹا ہوتا ہے، طفل سے نکلا ہے لفظ۔ بچوں کے امراض، الفاظ اطفال چھوٹے بچے۔ چھوٹے بچوں میں کسی قسم کا کوئی مسئلہ ہے، ان کو قبض ہے، ان کو بد ہضمی ہے، کھانسی ہے، دمہ وغیرہ تک ہو گیا ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے، آپ چھوٹے بچوں میں، بڑے بچوں میں عمر کے حساب سے ان کو کھلا سکتے ہیں۔ ابھی آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ نسخہ آپ نے بنانا کیسے ہے، اس میں دوائیاں کون سی ہوں گی اور اس کو استعمال کیسے کرنا ہے۔ آپ نے ایک چیز لے لینی ہے، تباشیر۔ دوائیاں نوٹ فرمائیں: تباشیر، دانہ الائچی، دانہ الائچی، ککڑا سنگی، ککڑا سنگی، عطس، عطس، مرچ سیاہ، مرچ سیاہ، ناگر موتھا، ناگر موتھا۔ یہ دوائیاں ہیں۔ ان دوائیوں کو کیا کرنا ہے آپ نے؟ ہم وزن لے لینا ہے۔ 50 گرام لیں گے تو ساری 50 گرام، 100 گرام لیں گے تو ساری 100 گرام، 10 گرام لیں گے تو ساری 10 گرام۔ ہم وزن لے کر ان ساری دوائیوں کو آپ نے باریک رگڑ لینا ہے، پیس لینا ہے۔ پیسنے کے بعد آپ نے اس کو ایک باریک کپڑا لینا ہے، اس میں سے چھان لینا ہے۔ بالکل جو پاؤڈر نکلے گا، بالکل باریک پاؤڈر نکلے گا، اس کو پھر کھرل کے اندر تھوڑی دیر پیس لیں۔ دوائی آپ کی تیار ہو چکی ہے۔ اب جب بھی آپ کا کوئی بچہ بیمار ہو، اس قسم کا کوئی مسئلہ ہو، کہیں نہیں جانے کی ضرورت، کسی ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، کوئی انجیکشن لگوانے کی ضرورت نہیں، گولیاں کھانے کی ضرورت نہیں، سیرپ پلانے کی ضرورت نہیں، کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ صرف ضرورت ہے تو آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے، جب اللہ پاک نے ایسی جڑی بوٹیاں، قدرتی چیزیں پیدا کی ہیں تو کیوں بھاگتے ہیں ہم لوگ؟ کیوں نہیں سمجھتے ہم اپنی کہ جو چیزیں ہم خود آسانی سے تیار کر سکتے ہیں وہ ہم گھر بنا کے کیوں نہیں رکھتے؟ میں نے پہلے حب شفا کے بارے میں بتایا تھا، 70-100 بیماریوں کا علاج ہے اس میں۔ ایسی چیزیں بتاتا ہوں، یقین جانیں، جو زندگی میں کبھی کوئی نہیں بتائے گا آپ کو، کوئی نہیں بتاتا، کوئی نہیں بتاتا میرے بھائی۔ میرا مقصد صرف آپ لوگوں کی بھلائی ہے۔ یہ علم مجھے اپنے باپ سے عطا ہوا ہے اور میں چاہتا ہوں اس علم کو جتنا زیادہ ہو سکے میں اس کو پھیلاؤں۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، اگر 1 ماہ کا بچہ ہے تو اس کو 1 رتی کھلانی ہے، 3 ماہ کا ہے تو 3 رتی، 5 ماہ کا ہے تو 5 رتی پوڑیاں بنا لینی ہیں، اور ایک پوڑی آپ نے کیا کرنا ہے، شہد میں ملا کے، وہ شہد چٹانی ہے آپ نے بچے کو،
اس طرح کیا ہوگا، بچے کو محسوس بھی نہیں ہوگا، کیونکہ شہد میں ملا کے کھلائیں گے تو بچے کھا جاتے ہیں شوق سے، اور یقین جانیں بیماری تو جاتی ہی جاتی رہے گی۔ اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے بچے کی صحت پر کوئی ناگوار اثر نہیں پڑے گا۔ دوستو، زندگی میں ہر چیز کو سمجھنے کے لیے اللہ پاک نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے، تو ہم اس چیز کا فائدہ اٹھائیں۔ اس اشرف المخلوقات کا کیا ہے کہ ہمیں اللہ پاک نے عقل دی ہے، اس عقل کو استعمال کریں۔ صرف یہ نہیں ہے کہ وہاں چلے جائیں، یہاں چلے جائیں، یہ کر دیں، وہ کر دیں، یوں ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ So you have need to be a successful person, you have need to be a great person, then you have need to be understand the things that you are going to be do. ہر چیز کو سمجھنا انسان کی یہ خوبی ہونی چاہیے کہ وہ چیز کو سمجھے جو اللہ پاک نے اس کو اتنی عقل عطا کی ہے۔ You are a great creation of Allah Almighty. زندگی کے ہر اس شعبے میں ترقی کرو، زندگی کے ہر مقام پر پہنچو، ساتھ ساتھ اپنی صحت کا خیال رکھو، اللہ کے اس بتائے ہوئے طریقوں پر چلو جو اللہ پاک نے دیے۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ نماز پنج گانا کی پابندی کریں اور اپنے بھائی کو دعاؤں میں ضرور یاد رکھا کریں۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔